حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہو، جہاں موقع ملے دین کی دعوت دیتے رہو. اور اگر پھر آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف کہا نہیں ہے کہ تم تبلیغ کرتے رہو یا دین کی دعوت دیتے رہو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں حضور کے بعد، مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے پہلا اسلام کا اگر کوئی مبلغ ہے وہ کوئی اور نہیں، امیر المؤمنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کہ جنہوں نے حضور کے بعد سب سے پہلے تبلیغ اسلام کیا. اور جب انہوں نے خطبہ دیا اسلام کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں، آپ نے ان کی سیرت میں پڑھا ہے، آپ نے مبلغین اور علماء کی زبانی سنا ہے، اس ایک خطبے کی وجہ سے انہیں کتنی مشقتوں کا سامنا ہوا تھا، کتنی مصیبتیں انہیں جھیلی تھی. بلکہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہیں پر موجود تھے، لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کام نہ کرو. اور پھر ابو بکر صدیق سے بھی کہا گیا تھا ابو بکر ابھی نہیں. لیکن یہ یار غار، یہ یار مزار، اسے کب چین آنا تھا، کہا حضور اجازت دیں، سب دوسرے کاموں میں مجھے اولیت حاصل ہے تو پھر اس کام میں بھی مجھے اولیت نصیب ہو جائیں. کافروں کے درمیان پہنچ کر انہوں نے خطبہ اسلام پڑھا اور لوگوں کو دین کی دعوت دی. اور پھر میں آپ کو اس خطبے کی طرف نہیں لے جاتا، بس اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اولین مبلغ مصطفیٰ کریم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ دیکھیں دین کی دعوت کے حوالے سے ان کا مشغلہ کیا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ یار غار جب دامن اسلام سے وابستہ ہوا، اور پھر وہ کیسے دامن اسلام سے وابستہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے جس کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو کئی لوگوں نے اس حوالے سے چنو چرا کیا، لیکن ابو بکر ایسا نہیں ہے. ابو بکر کو جب میں نے دعوت دی تو وہ دعوت اسلام قبول کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو پھر چونکہ وہ تاجر تھے، اگر وہ چاہتے تو اسلام قبول کر لیا تھا. اب جیسے مصطفیٰ کریم فرماتے ویسے ہی وہ اپنی زندگی گزارتے. اب انہیں تجارت بھی سنبھالنی تھی. جیسے آج ہمارے یہاں کچھ بہانے ہوتے ہیں، چونکہ میں دکان پر ہوتا ہوں، میں تاجر ہوں، مجھے یہاں جانا ہوتا ہے. جائیں، تجارت کس نے نہیں کی؟ تجارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا مبلغ ہوا وہ بھی سب سے بڑا تاجر تھا. ہمارا بزنس ہماری گلی تک محدود رہتا ہے، ابو بکر صدیق کا بزنس شام تک پھیلا ہوا تھا، اور شام تک ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا، اور وہاں تک ان کا ساز و سامان پہنچا کرتا تھا، اور وہیں سے وہ سامان کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے. اور ارد گرد میں اکثر جگہوں پر ان کا مال پھیلا ہوا تھا اور مال تجارت وہاں پر پہنچتا تھا. لیکن ابو بکر صدیق جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو پھر وہ یوں ہی نہیں بیٹھے رہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے فوراً پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ان سے کہا عثمان اسلام لے آؤ، عثمان اسلام لے آؤ. پھر آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں. واقعات کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ کئی واقعات ایسے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور حضور نے کہا وہ اسلام سے وابستہ ہوئے. لیکن یاد رکھیں حضور کی دعوت سے پہلے بھی جن کے دلوں کو نرم کیا گیا، جن عشرہ مبشرہ میں سے اکثر صحابہ کا جو دل نرم ہوا اور انہیں اسلام کی طرف جس نے مائل کیا وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. بلکہ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں انہوں نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا. تجارت کے میدان میں یہ سب آپ کے دوست تھے اور سب آپ کا کہا مانتے تھے. ان کے پاس پہنچے اور انہیں ان کو کہا کہ اسلام لے آؤ، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ان کے کہنے سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی بھی ان کی دعوت سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ نے دعوت اسلام پیش کی اور ان کی دعوت قبول کرتے
کرتے ہوئے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں تبلیغ کرتے رہو، جہاں کہیں پر بھی ہو دین کی دعوت دو، دین کی باتیں پہنچاؤ، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ، لوگوں کو متقی بناؤ، لوگوں کو پرہیزگار بناؤ۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، تم سب کی زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آئے۔